وہ دور جہالت اور شرک کا دور تھا۔ لوگ پتھروں کو خدا مان کر ان کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان سے مانگتے تھے اور ان کی پرچھائیوں میں رحمتیں تلاشتے تھے۔ مگر اس دور میں ایک نورانی چہرہ تھا جس نے اپنی فطرت سے اللہ کو پہچانا۔ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے والے انسان تھے۔ انہوں نے آسمان کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کی چمک کو دیکھا اور پھر خود سے پوچھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ ڈوبنے لگے تو انہوں نے کہا، میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں بنا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو دل سے پہچان لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو بھی اسی راہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے والد جو بت بناتا تھا سے کہا، ابا آپ ایسے کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی فائدے یا نقصان کا مالک ہے؟ مگر والد نے غصے میں کہا، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے ابراہیم؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا۔ مگر ابراہیم آس نے نرمی سے کہا، سلام ہو آپ پر، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب پوری بستی میلے میں گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے اور سب بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہو۔ لوگوں نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر ان کے تکبر نے حق کو ماننے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے اڑ نہ سکیں۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ آگ نے نہ ابراہیم آس کو جلایا نہ نقصان پہنچایا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کرشمہ تھا اللہ کی قدرت کا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک بزرگ عمر میں انہیں بیٹا عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حزیرہ اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اللہ کی مشیت میں ایک اور آزمائش لکھی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب کو 3 بار دیکھا، اور پیغمبروں کا خواب وہی ہوتا ہے جو حکم الہی ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، ابا جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا منظر رہا ہوگا وہ ایک باپ جو اپنے رب سے بہت محبت کرتا ہے اور ایک بیٹا جو اپنے باپ سے بھی زیادہ رب سے وفاداری کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کی محبت رکاوٹ نہ بنے۔ چاقو چلایا مگر وہ نہ چلا، اللہ نے اسے روک دیا۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اللہ نے ایک دمبا بھیجا جسے اسماعیل اویس کی جگہ قربان کیا گیا۔ یہ تھی آزمائش جس میں اللہ نے دکھا دیا کہ اس کے نیک بندے کیسے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس واقعے کی یاد میں آج بھی حج کے دنوں میں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جان و مال سب قربان کرنے کا جذبہ بنا رہے۔